اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام ساغر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے کا سفر میری زندگی کا کچھ یوں تھا۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، اس لیے سب کا لاڈلا تھا۔ امی ابو بڑی بہنیں سب میرے لاڈ اٹھایا کرتی تھیں، اور لاڈ ہی لاڈ میں بگڑنے لگا۔ سب سے چوری چھپ کر سگریٹ پینے لگا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑایا کرتا تھا۔ ابو نے بہت بار روکا ان دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، لیکن کیا جوانی تھی، بھلا کب کسی کی بات سنتا میں۔ بابا نے میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میں برائی میں ڈوبنے لگا۔ سگریٹ سے چرس اور پھر چرس سے شراب تک کا سفر۔ اس رات بابا تڑپے تھے میرے لیے جس دن ابو کو ہارٹ اٹیک آیا۔ میں شراب پی کر نشے میں مدہوش تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچا۔ سب بہنیں میری طرف دیکھنے لگیں۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے زمانے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چاچا اور تایا بھی ہمارے گھر تھے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پہ گر گیا۔ چاچا نے آواز دی، لیکن میں ہوش کھو چکا تھا۔ بابا ہسپتال تھے، امی بھی ساتھ تھیں۔ میری حالت دیکھ کر بہنیں بھی ڈر گئیں۔ چاچا نے مجھے سیدھا کیا، ساغر پتر کیا ہوا تم کو؟ تایا نے میرے منہ سے آنے والی بدبو کو سونگھ لیا تھا۔ چاچا سے مخاطب ہو کر بولے، کتے نے شراب پی ہوئی ہے۔ چاچا بھی حیران تھا۔ سب بہنیں کہنے لگیں، ہمارا بھائی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن سچ یہ تھا، میں خود کو بربادی کے حوالے کر چکا تھا۔ باپ موت کے منہ میں تھا، میں شراب کے نشے میں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کچھ انجیکشن وغیرہ لگوائے۔ دوسرے دن میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ باہر گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، باہر دیکھا، محلے والے بابا کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ اب نہ چل سکتے تھے، نہ ہی اب اٹھ سکتے تھے۔ میں خود کو کوس رہا تھا۔ بابا کے پاس بیٹھ گیا۔ بابا کچھ بول بھی تو نہیں سکتے تھے۔ ماں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے شراب پینے کی طلب ہونے لگی۔ میں بس کسی طرح بہانہ بنا کر گھر سے جانا چاہتا تھا۔ ہلکا سا اندھیرا چھا گیا۔ میں دوستوں کے پاس پہنچا، شراب پی، رات کے 12 بجے گھر آیا۔ ہر روز کا یہ معمول ہونے لگا۔ چاچا اور تایا نے 1-2 بار مجھے بہت مارا بھی، لیکن میں اب نشہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے بس ہو گیا تھا۔ ماں نے مجھے واسطے بھی دیے، بہنوں نے قسمیں بھی دیں، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا، میرا وجود میرا نہ رہا تھا۔ اب میں خود پہ قابو نہ رکھ سکتا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے نشہ کرنا ضروری تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ آخر چاچا تایا بھی کتنے دن ہمارا بوجھ اٹھاتے۔ میری منگنی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی جو ایم اے کر رہی تھی۔ مجھے شرابی کہہ کر رشتہ ختم کر دیا گیا۔ آخر بھلا کون باپ اپنی بیٹی کسی شرابی کو دے سکتا تھا؟ لوگوں نے کہا، اسے نشہ چھوڑنے والے ادارے میں چھوڑ آؤ، لیکن امی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بابا کی صحت پہ کافی پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ صرف بہنوں کی ٹیچنگ سے جو پیسے آتے تھے وہ کل سرمایہ تھا۔ بابا میرے غم میں آئے دن مزید بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا، ساغر کی شادی کروا دیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ امی اور سب بہنوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنائیں؟ ایک دن ایک رشتہ کروانے والی آئی۔ امی سے کہنے لگی، ایک بچی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، نانی نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن صرف 10 دن بعد اسے طلاق ہو گئی۔ اب نانا نانی اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس کے ماموں ممانے سب بہت ظلم کرتے ہیں اس پہ۔ آپ ساغر کے لیے اسے لے آؤ۔ امی نے کہا، ہم خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لیکن شاید قسمت تھی، اللہ کی رضا تھی۔ امی کو شاید اس پہ ترس آیا، جنت سے میرا نکاح کروا دیا۔ میں نے آج شراب نہیں پی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھی تھی، پہلی رات تھی، میری طرف دیکھ کر بولی، ساغر سنا ہے آپ شراب پیتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بالکل پیتا ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات میں کوئی نشہ نہ کیا تھا۔ 2 دن تو نشے کے بنا گزر گئے، لیکن پھر وہی روٹین۔ میں شراب پی کر گھر آیا۔ جنت نے امی اور سب بہنوں سے کہا تھا، اسے کوئی نہ سنبھالے۔ جنت نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کمرے میں لے گئی، مجھے بیڈ پہ لٹایا، میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی، نشہ اتر چکا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی، ساغر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس نے 500 روپے دیے۔ کہنے لگی، ساغر جاؤ شراب پینے، رات کو آ جانا، اور مجھے بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے رات کو۔ میں حیران تھا، یہ کیا بول رہی ہے؟ میں بھی بے شرم کی طرح
पैसे लिए चला गया। रात को आया वही रूटीन। दूसरे दिन मुझे पैसे दिए और घर के काम करने लगी। मैंने पूछा, जन्नत तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों देती हो पैसे मुझे? जन्नत खामोश रही। फिर मैंने पूछा, जन्नत बताना क्यों देती हो पैसे? जन्नत मेरी तरफ देखकर बोली, सागर तुम जाओ शराब पियो जाकर। ये कहते हुए जन्नत की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, जन्नत क्या हुआ? मुझे हाथ थामे कमरे में ले गई। सागर मैंने बहुत दुख देखे हैं। बिना माँ बाप के बड़ी हुई, सब कुछ सहा, शादी हुई, फिर तलाक हुई और फिर एक शराबी को भी कबूल कर लिया। सागर 2 दिन बाद ईद है। आज क्या शराब पिए बिना रात को घर आ सकते हो? मैं हैरान था, ऐसा क्या है? जन्नत कमरे से बाहर जाते हुए बोली, रात को आओगे तो बताऊंगी। मैंने उस दिन शराब ना पी थी। रात को घर आया, जन्नत मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं बेचैन था जानने के लिए जन्नत क्या बताना चाहती थी। रात के 11 बजे मैंने देखा, बहनें कमरे में बैठी हुई थीं। एक बहन बोली, अम्मी हमने ईद के कपड़े नहीं लेने। अम्मी कहने लगी, मेरी बच्चियों ले लेना, पिछली ईद भी तुमने कुछ नहीं लिया था। बड़ी बहन बोली, अम्मी मैं सोच रही हूँ उस रिश्ते को कबूल कर लूँ जो 50 साल के बूढ़े का आया था। वो अमीर है। अम्मी मेरी शादी से अब्बू का इलाज हो जाएगा, हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बहन की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, कमरे में खामोशी थी। छोटी बहन बोली, सागर भाई कब ठीक होंगे? काश वो हमारा सहारा बन सकते। जन्नत मेरे पास खड़ी थी। हम छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। मेरा दिल किया जमीन फट जाए और मैं धंस जाऊं। मैं शराब में डूबा था और मेरी बहनें बर्बादी को सीने लगा रही थीं। मैं बहुत रोया था। घर से बाहर चला गया, रात भर बाहर रहा। दूसरे दिन भी घर ना आया। मुझे शराब पीने की होश ही ना थी। मैं बस अब कुछ करना चाहता था। 2 दिन बाद घर गया था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। चंद अजनबी लोग हमारे घर आए हुए थे। हमारे घर के सामने 2-3 कारें खड़ी थीं। जन्नत मुझे देखकर कहने लगी, आप ही का निकाह है। मैं हैरान था, निकाह किससे? इशारा किया उससे। वो 50 साल का बूढ़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। वो लोग मेरी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? मैंने कहा, बस आप लोग जाओ यहाँ से। आप ही मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उन सबको धक्के देकर घर से निकाला। मैं जिंदा हूँ अभी। अपनी बहन की जिंदगी के बारे सोच समझकर फैसला करूंगा। आप ही मेरे सीने से लिपट गई, रोने लगी। सब बहनें बहुत रोई थीं। मैंने सबके सर पे हाथ रखा। मैंने मजदूरी करना शुरू की। बाबा का एक दोस्त था अमेरिका में, मुझे वो वहाँ ले गए। मैंने मेहनत की, हालात बदले। आप ही की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से की। जन्नत ना होती तो शायद मैं वो महसूस ना कर पाता, बहनों का तड़पना। बाबा आप काफी ठीक हैं। वो ना समझ जो मेरी तरह किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हैं। वो अपने से छुप कर ये सामने कुछ ऐसा करते हैं, शायद उनको आपकी ज़रूरत हो और कोई शाम आपकी माँ बहन पे कोई कयामत बन जाए। खुद को संभाल लो, बस एक बार खुद को बदलने की कोशिश करो, अल्लाह मददगार है। और आखिर में हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए और हमें अपनी रज़ा में राज़ी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।